السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین ہی گوا دو۔ احساس میں ہوتی ہیں تکلیف اکثر، اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں عقل مندی ہے۔ محبت میں وقت دینا لازمی ہے، چاہے اللہ سے کرو یا پھر اللہ کی مخلوق سے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل لینا بہتر اور تجربے کا انسان سے مشورہ کرنا بھی بہتر ہے، کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ایک عمر بہے تھی کہ جادو پر بھی یقین تھا، ایک عمر یہ ہے کہ حقیقت پر بھی شک ہے۔ میری طرف سے میرے نصیب تک سارا معاملہ خدا کا ہے، تم وہی رہو جو تم ہو، پھر جو ٹھہر گئے وہ تمہارے ہیں۔ بے شک سکون کے سبھی راستے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت آپ کے صبر سے کون کون سے نیک بدلے تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، یہ تعلق ایک نور ہے اور ہر ایک کے قریب اس کی طلب اور چاہت کے مطابق آتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس سب سے بہترین مذہب آپ کا ہے، دنیا کی بہترین امت آپ ہیں، تو دنیا میں بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ رب ہے، اس کے لیے برداشت کرتے جاؤ، اس کے پاس بدلے میں دینے کو بہت بہترین ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے خلوص کو اور اتنا کافی ہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ زندگی ڈھیر تکاج کا بھرم رکھتی ہے، میں گزاروں نہ گزاروں یہ گزر جائے گی، جانے والوں کی پرچھائی آنکھوں میں ٹھہر جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک خصامت کرنے والا اور دوسرا منافق۔ ہر شخص کو اپنی جہان کا نہیں ہوتا، جنت اور عقل مندی الگ چیز ہوتی ہیں اور ان چیزوں کا یقین الگ زندگی زندہ رہنے کے موقع تو ہر ایک کو دیتی ہے، مگر جینے کا موقع وہ کسی کو ہی دیتی ہے۔ اعمال اگر شکلوں پر طے ہوتے تو خوبصورت چہرے کتنے بھیانک لگتے۔ اپنے ہمدرد ساتھیوں کا شکر کچھ اس طرح ادا کیا کرو کہ میری زندگی کے درخت میں جڑوں کی طرح موجود ہونے کا شکریہ۔ حشر کے میدان کے پرندے عمل کے میدان میں گرا نہیں کرتے۔ ضرورت اور خواہش میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے ضرورت پوری بھی ہو جائے تب بھی خواہش پیاسی ہی رہ جاتی ہے۔ جن خواہش کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے چنے جائیں وہ کبھی پورے نہیں ہوتے۔ جان لینا عجاب ہے اس وقت کہ جب جاننے میں دیر ہو جائے۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اسے وقت کے ساتھ نرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس وقت کی اتنی کمی ہو چکی ہے، ہم جو بول سکتے ہیں انہیں سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے ان کو کیسے سنیں گے۔ دنیا کا المیہ خود غرض ہونا نہیں، بے ہوش ہونا ہے۔ زیادہ تر اداسی کی وجہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واض ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کسی کے بکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں ان کا نہیں، قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزور کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ روحوں سے روح کا تعلق شفاف آئینے کی طرح ہے جو کبھی بھی دھلا نہیں ہے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے اس کی تہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا علم سے خالی ہونا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے۔
محبت ایک بچے کی طرح ہوتی ہے، یہ لاڈ، توجہ اور نرمی سے خوش رہتی ہے اور خوش رکھتی ہے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ لوگوں میں بدتر آدمی وہی ہے جسے لوگ اس کی بدکلام کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ جب عبادت بے وقوف آنا لگے تو اپنے گھٹیا اور بدتر خیالات بھی عجیب لگنے لگتے ہیں۔ ذرا سا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لو تو تم بھی ادھر تم بات کرتے ہو ادھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی اپنے علم سے خوف زدہ مت کرو۔ محبوب وہی ہوتا ہے جس کا نام ٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔ بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی، اجر ثواب کو مٹا دیتی ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بھی حیا کرے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے بھی غیر ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ دل کو اگر ہم نے پالنا اور طاقت پر کرنا ہے تو پھر رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ علم بغیر تربیت کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بک پہ پاک نہیں کیا وہ کبھی اللہ کے راستے کے کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ جو خیال سے بن جائے اسے دنیا کے کسی کونے میں بھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ جو چیز آنسو میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آگ کی زینت نہیں بن سکتی، چاہے وہ محبت ہو، دشمنی ہو، توجہ نہیں ہے۔ زندہ رہتے ہوئے ہمارے اندر جو مر جاتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہیں، جو ہماری خواہش کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں۔ کچھ اداسیاں اور مایوسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اور دکھ صرف اپنے ہوتے ہیں، بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہے جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں، غصے، بدگمانیوں کا وزن ڈھونا مشکل ہے تو آپ نے ابھی امید، احسان مان کا بوجھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جو اپنے اندر کو جانتا ہے وہ اپنی خوشی کے ایک چیز تک محدود نہیں کرتے، ان کے پاس غم کو دور کرنے کی 100 تعبیر ہوتی ہیں۔ دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحت کرنے والا، دوسرا ہر وقت دوسروں پر طنز کرنے والا۔ مشکل اور تلخ حالات میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ زندگی ایسی خوبصورت اتنی ہے جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو برگلاتی ہے اور پھر پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ شکوے شکایت کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھک جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ ہر کسی سے متفق ہونے سے آپ کی عزت اور احترام بڑھتا ہے، لیکن ان سے اختلاف کر کے آپ کو لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز نئی اور جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری رات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اپنے آپ سے سوال کرو، حکمت اور دانا ملے گی۔ دوسروں سے سوال کرو گے تو رسوائی ملے گی۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ خواب اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھنے والا ان کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہو جائے۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حساب یقیناً قریب ہے، اس سب کی عقل کو ٹھکانے لگا دے گا۔ بس مظلوم صابر رہے اور خاموش رہے، ہر منافق کا تماشا دیکھتے رہیں۔ جس نے
ظلم کیا اور منافقی کی ہے، ان قریب وہ لوگ برباد ہوں گے۔ لکھنے والے جو بھی لکھتے ہیں اس میں آدھے معنی ہوتے ہیں، باقی آدھے معنی پڑھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ نہ انسان اپنی مرضی سے اسے باہر نکال سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہتھیاروں سے اسے کھسکا سکتے ہیں۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کی ہوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے ہوتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حسن قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت ترک، خوبصورت تعلق۔ اسی لیے بغیر شکایت کے صبر کریں، بغیر نقصان پہنچائیں چھوڑ دیں اور بغیر ملامت کے معاف کر دیں، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے مقصد کا حاصل ہونا تیرے دل کے رونے پر وقوع ہے، گڑ گڑا بغیر کامیابی مشکل ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے تو اپنی آنکھ کو اپنے جسم کی ضرورت کے لیے رلا۔ اچھے انسان اور اللہ کے نیک بندے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے زخم جلدی بھر جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس کام میں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہزار شکر کے دل کی حالت راضی رہتی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں بہ نصیب دلائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ نہ محبت میں نہ مجبوری میں، کچھ بھی آباد اور برباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے اور نہ اختیار میں۔ کسی کام کے ہو جانے کا حکم اور پھر اس کام کا ہو جانا رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ اتنا نہ عقل، نہ اتنے جذبات میرے حد سے نہ گزر، دائرہ جات میرے ایک قطرہ ناپاک نہ سبب ہے۔ تیری اوقات یہی ہے، تیری اوقات میرے اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردے ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ محبت کا سب سے بڑا مسئلہ خود محبت ہے۔ زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے، چاہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ جب ایک انسان خود کو بہت اونچے مقام پر رکھ لیتا ہے تو اسے باقی کے سب لوگ خود سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے لیے تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت افضل ہوتی ہے، کائنات کی ہر چیز صلہ رحمی کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے، ہر چیز مدد پر آمادہ ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنے ارادے پر ہے۔ تمہاری روح کا ارادہ محبت ہے، تمہاری روح کی طلب محبت ہے۔ ہدایت محبت کی سمجھ دیتی ہے اور محبت گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ جب وہ رب ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاش کرتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ ہم سب ایسے نابی مصے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کرنے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کو بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے حقدار ہیں۔ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا آپ کو در بدر کر دیتا ہے، نہ آپ آگے کے رہتے ہیں اور نہ پیچھے کے۔ اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ اللہ انسانیت کا اصول 2 لفظ میں ہے: سادہ زندگی اور اونچی سوچ۔ مایوس بہے ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم بہے ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، باتوں میں روح
تب تک نہیں آتی جب تک انسان کے اندر کی روح میں طاقت نہ ہو۔ صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ راستے کی خاک سے رزق مل جائے۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے، اسے عاجز مزاج بنا، سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے، اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھو، جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار خیالات اور یقین پر ہے، یہی انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ گوشت پوست دوسرے حیوان میں بھی ہے۔ اگر تیری فکر پھول جیسی ہے تو گلزار، اور اگر لاجت یعنی گندگی کی طرح ہے تو باہر پھینک دیا جائے گا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ وہ انسان کے گناہ ہی ہے جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ اپنے ہر آنسو کی شکایت اس سے کرو۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قبر کی سب نشانیاں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین، ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی صفا پر یقین، جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس گواہی پر یقین، جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اسے ان سے گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز پانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ جسمانی بیماریاں پرہیز سے جاتی ہیں اور روحانی بیماریاں پرہیزگاری سے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب رشتے بادلوں کی طرح اڑنے لگیں تو انہیں دیکھنے کی بجائے آسمان پر رب کی طرف دیکھیں، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے کہا کوئی میرے دل کی بات نہیں جانتا، تو پھر ایک دن میں نے سورۃ الانفال میں پڑھا، اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے، خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقت جان لی جائے، تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے جو کچھ کتاب میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے، وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے، وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے، مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔